ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ ڈیئر ریڈر، السلام علیکم۔ ہم اکثر آپ کے لیے بک ان مائی لائبریری میں ایسی بکس لے کر آتے ہیں جو آپ کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھنے ملے، ساتھ میں آپ وہ ریڈنگ کو انجوائے بھی کریں۔ تو ہم آج آپ کو ایک ایسی بہترین بک کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جو بہت ہی آسان زبان میں ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت بات ہی مجھے لگی کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ یعنی جب ہم اب کہانی، قصے، واقعات پڑھنا کسے پسند نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بہت ہارڈ انگلش ہو، بہت ہارڈ اردو ہو، بہت ہارڈ ہندی ہو تو ہم لوگوں کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ہم بور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ایک بک آسان زبان میں آتی ہے تو اٹس لائک چیری آن کیک، یعنی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بک جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، دراصل یہ ہندی میں ہے۔ اب ہندی ایک ایسی لینگویج ہے کہ ہم انڈینز میں کوئی اور لینگویج آتی ہو یا نہ آتی ہو ہمیں، لیکن ہمیں ہندی ضرور آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اسکولز میں جو یہ لینگویج ہے کمپلسری ہے، تو یہ موسٹلی سب کو آتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہے تو یہ ہندی میں، لیکن دراصل ہندی میں اردو لکھی ہوئی ہے، وہ بھی بہت ہی آسان۔ یعنی آپ لینگویج ہندی پڑھ رہے ہیں لیکن جو سمجھتے ہیں وہ اردو کے الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب حیات امیر المومنین علیہ السلام۔ دراصل یہ جو بک ہے محمد باقر بہبہانی نے الدمۃ الثاقبہ سے لی ہے۔ الدمۃ الثاقبہ یعنی بہتے آنسو یا بہنے والے آنسو۔ یہ کئی والیومز میں موجود ہے، لیکن برادر فیروز ہاشمی صاحب نے صرف اس کا کچھ مواد، کچھ امپورٹنٹ چیزیں نکالی ہیں جو امام علی علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ نورانی زندگی کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتی ہے۔ Now it's time to get inside the book۔ اب اس بک میں ہمیں کیا مل جائے گا؟ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ ہے حیات امیر المومنین علیہ السلام، یعنی یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے واقعات ہم لوگوں کو بتاتی ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ کئی ایسے معجزات، کئی ایسی چیزیں جو ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، نہ ہم مجلسوں میں سن پاتے ہیں، نہ کوئی اور بیان کرتا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اب مجھے جو اس کتاب میں ایک واقعہ بہت زیادہ دلچسپ لگا تھا وہ ایک یہودی کا واقعہ تھا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی مردہ جو مر گیا ہے وہ آ کے بتا دے کہ اس نے دولت کہاں چھپائی ہے؟ بالکل ایسا ہی یہ دلچسپ واقعہ تھا کہ ایک یہودی آیا اور اس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان بند ہو گئی تھی اور اس نے سارا مال و دولت کہاں رکھا ہے میں نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ تب امام علی علیہ السلام نے وادی برہوت میں اس کا پتہ بتایا۔ لیکن پھر کیا وہ شخص پہنچ پایا اور اس کا کیا ہوا، اس بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بک ریکمینڈ کریں گے، آپ اسے ضرور ریڈ کریں، اور اس میں بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو مجھے بہت پسند آئی کہ ایک کچھ صحابی جمع تھے اور وہ لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ الیف عربک میں ایک ایسا ورڈ ہے یا ایک ایسا لیٹر ہے کہ اس کے بنا کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بنا، نہ کوئی ہم باتیں کر سکتے ہیں، نہ ہم خطبہ دے سکتے ہیں۔ الیف بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی وہیں بیٹھے تھے، اور جب انہوں نے یہ سنا تو پھر وہ اوپر گئے ممبر پر اور انہوں نے ایک طویل خطبہ دیا، اور اس خطبے کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے بنا الیف استعمال کیے، یعنی بغیر کسی پریپریشن کے انہوں نے خطبہ دیا جس میں الیف کہیں نہیں آیا، اور کوئی چھوٹا موٹا خطبہ نہیں، بہت ہی بڑا خطبہ دیا، اور اس میں کہیں بھی الیف کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ یہ خطبہ اس کتاب میں موجود ہے، عربک بھی موجود ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، اور ساتھ ہی اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا ہوا ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے۔
پھر اس میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جب امام علی علیہ السلام نے جناب سلمان کو جنت کی سیر کروائی، سورج پلٹنے کا واقعہ جو ہم سب نے بچپن میں سنا ہے لیکن ساری ڈیٹیلز کے ساتھ اس بک میں ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر اس میں اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ کس طرح امام نے کوئی سونے کی نہر بنا دی، ایک شخص جو تھا اس کا منہ کس طرح کالا ہو گیا، وہ کون سی مچھلی تھی جس نے امام علی علیہ السلام کی ولایت قبول نہیں کی ہے۔ پھر یہاں تک کہ جنگیں بھی اس میں ملتی ہیں، جنگ صفین ہو، جنگ بدر ہو، بہت ساری جنگوں کا بھی اس میں واقعات ملتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے شہادت کے واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ ابن ملجم کا امام علی علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو اس بک میں مل جائے گا۔ آپ یقین مانیں ناظرین، اتنی انٹرسٹنگ بک میں نے بہت ٹائم کے بعد مجھے ملی۔ جب میں نے اسے ریڈ کرنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک واقعات آتے جا رہے تھے اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بک کو نیچے رکھوں۔ میں اس بک کو ریکمینڈ کرتی ہوں خاص کر ان پیرنٹس کو کہ جو بچے ان سے ہمیشہ کہتے ہیں آپ ہمیں کہانی سنائیے، کوئی واقعات بتائیے، تو آپ ان میں سے صبح میں آپ نے تھوڑے سے کچھ واقعات پڑھ لیے، تو جب آپ بیڈ ٹائم پر جاتے ہیں، جو بیڈ ٹائم سٹوریز ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھ کر اس میں سے واقعات آپ بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ عالم عالمہ ہیں، ذاکر ذاکرہ ہیں، اگر آپ اپنے علم و معرفت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بک ایک بہت ہی بہترین گفٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی ایک بہترین تحفہ ہے، تو آپ اس کو تحفے کی طرح بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس بک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل ون سے رابطہ قائم کریں، ہم یہ بک آپ کو آپ کے گھر تک پہنچائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس شہر میں نہیں رہتے ہیں یا آپ کے لیے مشکل ہے چینل ون سے رابطہ قائم کرنا، تو آپ جائیں amazon.in پر، آپ اس بک کا نام لکھیں حیات امیر المومنین علیہ السلام، اور پھر آپ اس کے ساتھ لکھیں ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، تو یہ بک اور جتنی بکس چینل ون کے پاس موجود ہیں وہ سب آ جائیں گی اور آپ وہاں سے اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ناظرین، کیپ شیئرنگ، کیپ ریڈنگ، شکریہ، خدا حافظ۔